صرف یہ نہ دیکھا جائے جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ جی ان کا گھر بار کیسا ہے، ان کے پاس ہے کیا، ہمیں جہیز کتنا ملے گا، ہمیں چیزیں کتنی کی ملیں گی. یہ چیزیں دیکھنا، جس طرح بعض برادریوں میں بعض جگہوں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جی اگر ہم بچی لیں گے تو بدلے میں ہمیں کیا کیا ملے گا. یہ لوگ مالی حیثیت کتنی رکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جس نے مال کی وجہ سے نکاح کیا اللہ اس کو مفلسی میں مبتلا کر دے گا. حالانکہ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آیت مبارکہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہوں گے، غریب ہوں گے، اللہ نکاح کی برکت سے ان کو غنی فرما دے گا. واہ واہ واہ. اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ نکاح کرتے وقت جس بچی کا انتخاب کر رہے ہیں آپ اس کے مال و دولت کو دیکھ رہے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے مال میں خود ہی برکت عطا فرما دے گا. واہ جی واہ واہ. بچی سے نکاح کرتے وقت اس کے مال و دولت کو نہ دیکھا جائے، اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اخلاق کو، دینداری کو، اس کی گھرداری کو. دینداری کو دیکھا جائے.